لیکن چلے آپ کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں, آپ جان بوجھ کے پنگا لے رہے ہیں. ہونا تو چاہیے تھا کہ جس طرح آج ناسبی کھڑے ہو کے تو بڑے بڑے جواب دے رہے ہیں, تو حضرت بکر بھی ایک جواب گاڑ کے بتا دیتے کہ یار علی تجھے نہیں پتا یار کتنی مصیبت تھی, وہ سعد ابن عبادہ نے اپنا وہ لگا ایک مسئلہ کھول لیا تھا, یہ تھا وہ تھا. ان کو پتا تھا کہ جو کچھ بھی تھا یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا جو سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا ہے. آج اگر حضرت بکر زندہ ہونا, یقین کریں ان سے ذرا یہ اسلامک ہسٹری کے 2 ٹکڑے دکھائے جائیں, خون کے آنسو روئے کہ سقیفہ بنی ساعدہ کے افیکٹ کہاں تک گئے ہیں, قیامت تک جا رہے ہیں. آج تو ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں, چلے اس زمانے میں تو کوئی کہہ سکتا تھا, آج تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا امت ایک ہی نہیں ہو رہی. آدھی بات تو انہوں نے اس وقت بھی ایکسیپٹ کر لی کہ یہ ہوا ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ وہ رو پڑے. جب کسی شخص کو کسی غلطی پہ آر دلائی جائے اور وہ اس کی جسٹیفیکیشن دینے کے بجائے رونا شروع کر دے, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس غلطی کو مان رہا ہے. کیا ہو گیا تھا وہاں پہ؟ ہو جاتا چلے وہاں ڈیسائیڈ ہو جاتا کہ بھئی سقیفہ بنی ساعدہ پہ کہ سعد ابن عبادہ اور سارا معاملہ ٹیکل کر کے بیعت کیے بغیر کہتے ہیں بھئی حضور کو دفنا لینے دو, پھر ڈسیزن کر لیتے ہیں. تم لوگوں نے کیا کام کیا ہے؟ ابھی تو ہم نبی علیہ السلام کے غم سے فارغ نہیں ہوئے, فی الحال اس مسئلے کو ہم پوسٹ پون کرتے ہیں, فلاں تاریخ کو ہم فلاں جگہ میٹنگ کریں گے اور خلیفہ چن لیں گے. یہ آپشن ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ مجھے بتائیں آپ. چند لوگوں نے مل کے چن لیا اور بعد میں وہ تو حضرت بکر کی شخصیت بہت بڑی تھی تو اس لیے اتفاق ہو گیا. انصار میں سے خود بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا, لیکن مس ہینڈلنگ آپ اس کو مانیں گے, خود سیدنا ابو بکر مانے, اور آج تو بڑی آسانی سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حضرت عمر خود کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کی جس طریقے سے خلافت قائم ہوئی اس کو کبھی کوئی دلیل نہ بنائے, وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی. آندہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر جسے خلیفہ چنا گیا اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. حضرت عمر خود اس کو دلیل کے طور پر پیش کریں گے ابو بکر کی پلی کبھی نہیں لینی ہے, اس طریقے سے خلیفہ نہیں چنا جانا چاہیے. تو ظاہر جو بیچارہ مسلمان ہے 5 وقت کا نمازی مسجد میں جاتا ہے اور 2 لشکر لگ جائیں تو وہ تو پریشانی میں کس لشکر میں جاؤں؟ ایک طرف نبی کی بیٹی, ایک طرف نبی کا داماد, دوسری طرف بھی بڑے جلیل القدر شخصیات ہیں نا اس زمانے کے مسلمان کے لیے, کیونکہ جنگوں میں ساتھ, میدانوں میں ساتھ, فتوحات میں ساتھ, کسی نے مال قربان کیا, کسی نے بچے قربان کیے, سارے ساتھ ساتھ ہیں. مسئلہ ہے نبی کی رحلت کے بعد, جب تک رسول ہے تو شیر و شکر ہے, اس وقت تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. زبیر علی کے چہرے کو دیکھ رہا ہے, کچھ علی کو بخن بخن کہہ رہے ہیں. علی کے چہرے کو کیوں کہا؟ نبی آپ نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, یہ واحد چہرہ ہے جو کبھی بتوں کے سامنے جھکا نہیں ہے. ذکر علی عبادت, علی کا ذکر عبادت ہے, ذکر کرتے تھے مولا علی کا. یہ صحیح بات ہے جو برادران اہل سنت کہتے ہیں کوئی جھگڑا نہیں تھا, واقعا کوئی جھگڑا نہیں تھا, سارے ساتھ ساتھ تھے. مسئلہ ہے رسول خدا کے بعد, رسول کے بعد خلفاء بنے ہیں, دوسرے خلیفے کو بھی مارا گیا, تیسرے خلیفے کو بھی مارا گیا, حضرت علی کو مسجد میں شہید کر دیا گیا. پھر آتے ہیں جنگ صفین. اب جو لڑائیاں شروع ہوتی ہیں, کیا ہو گیا اس معاشرے کے مسلمان کو کہ اپنے خلیفے کو قتل کرنے چلا. ہم آج تو قصیدے بیان کرتے ہیں وہ خلافت راشدہ کے ہوں یا ہم شیعہ ولایت علی رضی کی بات کریں, تو وہ معاشرہ کیسا تھا؟ ایک ایسا معاشرہ جو خلیفہ کش بنا, خلیفے کو قتل کرنے لگا. یعنی پہلی خلافت سے ہٹیں اور دوسری خلافت, تیسری خلافت, چوتھی خلافت, اور امام حسن کو 5ویں خلافت بھی مانا جاتا ہے, خلافت راشدہ میں لاتا ہے. یعنی ایک بھی ایسا خلیفہ نہیں جیسے ہم یہ بولیں کہ امریکہ نے آ کے مارا, مسلمانوں نے مارا, کلمہ پڑھنے والوں نے مارا. اور ایسا بھی نہیں کہ ایک بندے نے مارا. تیسری خلافت میں دیکھیں پورے مسلمانوں کا ایک ہجوم ہے, یہاں تک کہ زوجہ بچانا چاہتی ہیں اور ان کی انگلیاں تک کاٹ دی جاتی ہیں. ایک عجیب سا مسلمانوں میں. تو یہ اختلاف صرف آج کا نہیں ہے, اگر آدمی تاریخ پڑھے اس زمانے کے مسلمانوں کے احترام کو کیا ہوا. آج کا مسلمان صدیوں کے بعد نعرے مارتا ہے, لیکن اس زمانے کا مسلمان, اور یہ بھی بات نہیں کہ دوسری خلافت تیسری خلافت, علی جیسے امام کو بھی شہید کر دیا گیا. بات صرف اصحاب کی نہیں ہے, بات صرف اولاد کی نہیں ہے, مطلب اصحاب کو بھی قتل کیا, اولاد کو بھی قتل کیا. اور بعض واقعات میں اگر ازواج کو دیکھا جائے تو ان میں سے بھی کسی کو قتل کر دیا گیا. اور یہ کون ہے؟ محمد کی امت کے کلمہ گو, کلمہ پڑھنے والے. تو اصل جو قرآن انسان کو سمجھانا چاہتا ہے کہ 70% آف قرآن جو ہے وہ ذکر بنی اسرائیل ہے. یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم, کہ بنی اسرائیل کی امتیں یا فرعونی اپنے بچوں کو قتل کیا کرتے تھے. ہزاروں کی تعداد سے زیادہ انبیاء کو قتل کیا گیا. کبھی ناقہ صالح کو قتل کیا, کبھی حضرت یحییٰ کا گلا کاٹا گیا, کبھی اتنے معجزات دکھانے کے بعد بھی گوسالہ پرست بن گئے کہ حضرت موسیٰ نے ید بیضا, کبھی لکڑی سے اژدہا کو بنانا, کبھی سمندر کو زمین میں بدل دینا. اور اس کے بعد بھی جب وعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها بعشر, جب کوہ طور پہ جاتے ہیں تو حضرت ہارون کو امت چھوڑ دیتی ہے, تو گوسالہ پرست بن جاتی ہے. اور نبی فرماتے ہیں الساع بالساع, جو امت بنی اسرائیل نے کیا وہ میری امت کرے گی. یا رسول اللہ, بنی اسرائیل نے انبیاء کو قتل کیا. آپ نے کہا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, آپ میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے. الانہ لا نبی بعدی, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو یا رسول اللہ, بنی اسرائیل نے انبیاء کو قتل کیا, آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں. فرمایا نہیں, یہ نبی زادوں کو قتل کریں گے, کام تو وہی کریں گے نا. اشراف امت, عالم امت, لقب ہے آل محمد کا نا, عالم امت ہے نا, یہ امت کے, اور ان کے آل کو قتل کریں گے بالکل اسی طرح جس طرح بنو اسرائیل نے کیا. موسیٰ کی غیبت 40 دن کی تھی, یعنی پردے غیب میں گئے موسیٰ. کتنے دن کے لیے؟
40 दिन के लिए। कितने मौजज़े देखे उम्मत ने, फिरौन से बचाया, इजदहा बनाया, हाथ में नूर दिखाया, कोई तूर पे जाके अल्लाह से कलाम करवाया, कभी मन उतर रहा है, कभी मनो सलवा उतर रहे हैं, इतने मौजज़े। लेकिन थोड़ी देर के बाद उम्मत क्या बन जाती है, वहीं पे पलट जाती है, मतलब उसी जहालत में चली जाती है जिस जहालत से इसको मूसा ने क्या किया था, निकाला था। गौशाला परस्त, मैं कई मजालिस में बयान कर चुका हूँ। कभी जब तक आप तारीख में सोचेंगे नहीं, हिदायत नहीं मिलेगी। तभी का तफक्कुर साआ अफज़ल मिन 70 सना इबादत। कुछ कहते हैं 1 घंटे का सोचना, लेकिन हम कहते हैं ना फी हाज़िहि साआ व फी कुल्लि साआ। कुछ तर्जुमा ये करते हैं इस घंटा नहीं, कहते हैं इस घड़ी और हर घड़ी। अतफक्कुर साआ, 1 घड़ी का सोचना 70 साल की इबादत से अफज़ल है। बिन सोचे जो जिंदगी होती है ना, 70 साल बिन सोचे जिंदगी गुजर जाती है। मैं क्या पहन रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं किससे रिश्ता बना रहा हूँ, मैं किससे दोस्ती कर रहा हूँ, मैंने किसको अपना इमाम बनाया, मैंने किसे आदी बनाया। कई जनाजे ऐसे हम दफन करके आते हैं, 5 मिनट सोचते नहीं है कि मैंने भी इस कब्र में जाना है। कई बच्चों की विलादत को देखते हैं, कई दरख्तों को उगता हुआ देखते हैं, सर्दी का मौसम है ना, अल्लाह कहता है मैं चीजों को मारता हूँ फिर जमीन को जिंदा करता हूँ। इसमें मेरी निशानी है। अल्लाह नूरु समावाति वल अर्ज़, खुदा जमीन व आसमान का नूर है। क्या मतलब, जगह जगह तुझे मेरा असर नजर आता है। लेकिन सवाल यह है कि तू असर को देखे जैसे अली देखते थे ना। जब तक निगाह निगाह अली न बने, जब तक फिक्र फिक्र अली न बने, यानी जब तक आप सलमान की तरह सोचोगे नहीं, तब तक सलमान नहीं बनोगे। देखिए ना, एक टीचर होता है जो आपको पढ़ाता है, आप अच्छे स्टूडेंट तब बनते हो जब टीचर की तरह सोचना शुरू कर दो। सोच अगर गुलामाना हो और बंदा रहे किसी बादशाह की गोद में, गुलामी रहेगा। लेकिन अगर सोच बंदे की बादशाह ना हो, अच्छी सोचो, आजाद सोचो। आपने देखा होगा बिल्कुल कच्ची आबादियों के कुछ लोग होते हैं, बहुत बड़े बड़े अफसर बन जाते हैं बड़ी सोच की वजह से। और बड़े बड़े अफसरों की औलादें होती हैं जो निकम्मी की निकम्मी रहती हैं, कुछ नहीं बनती, क्योंकि सोच उनकी कम होती है। अहले बैत का काम था आपकी सोच को बदलना, कि ये सोचो इतने बड़े बड़े बुर्ज किस तरह गिर गए, साथ साथ चल रहे हैं। शिमर की मिसाल आपके सामने है। आली तरीन मिसाल अगर दी जा सकती है, वो जनाब जुबैर की मिसाल है। रिश्तेदारी भी है, फूफी के बेटे भी हैं, लेकिन मौला फरमाते वो जुबैर जो आबिद भी था, जाहिद भी था, लेकिन एक जंग आती है जो अली इब्न अबी तालिब के मुकाबले में खड़ा हो जाता है। तो अहले बैत का काम है फिक्र बशर को बेदार करना। अब शैतानी ताकतें इसी चीज की दुश्मन है। वो कहती हैं गुफ्तगू तो हो पर फिक्री ना हो, किस्से तो सुनो पर फिक्र न करो, कुरान पढ़ो पर गौर न करो। 10 बार मौलवी आपको किस्सा सुनाएगा, अल्लाह ने आसमान से ये उतारा, अल्लाह ने आसमान से वो उतारा और ये बछड़ा परस बन गए, लेकिन आज तक सोचा नहीं कि बछड़ा परस क्यों बने। और रसूल जब कह रहे हैं कि जो बनी इसराइल करेगी वो मेरी उम्मत करेगी, बनी इसराइल ने नबी को छोड़ा, उसके बाद हजरत हारून को धक्के देकर घर के अंदर कैद किया। कुछ तारीफ है बनी इसराइल में, हजरत हारून के हाथों को बांधा, मजबूर करके एक जगह पे बिठा लिया, और वो यहूदी सामरी जिसने उनके लिए बछड़ा बनाया था, बछड़ा परस बन गए। किसको छोड़ के? वली को छोड़ के। किसको छोड़ के? जिसको मूसा बनाकर गए थे कि अगर मैं गैब में जा रहा हूं और गैब में जाने के बाद अगर कोई तुम्हें हिदायत दे सकता है, वो कौन है? हारून है। और हारून के मुकाबले में जो बनाया जाएगा वो बुत होगा, और अगर उसके पीछे जाओगे तुम क्या हो जाओगे? गुमराह हो जाओगे। कहते हैं बिल्कुल इसी तरह यहाँ रसूल दुनिया से जाते हैं। उम्मत ने अली के साथ वही किया जो बनी इसराइल ने हारून के साथ किया। हाथों में रस्सियां बांधी गई। वो इमाम जो बाइस हिदायत है, वो इमाम जो सलूनी का दावा करे। तीसरी खिलाफत भी जब अली को दी जा रही है तो विद कंडीशंस कि अली अगर फला फला की सुन्नत पे अमल करोगे तो तख्त मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। बरमला है, आप जाके तारीख पढ़िए। और मौला अली ने यह बताया कि इमाम वो होता है जो कभी हक नहीं छोड़ता। फरमाया हुकूमत की कीमत अली के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। मैं अगर अमल करूंगा तो सुन्नत रसूल पर, दूसरों की सुन्नत पे नहीं। कि अली इतनी सी शर्त है, अगर मान लो तो आपको बना दिया जाएगा। और ये भी बरमला अगर खालिद जिंदा होते तो हज़रत अली को नहीं बनाया जाता। ये जुल्म था इमाम के हक में, जो आलिम भी है, जो शुजा भी है, जो हसब वाला भी है, जो नसब वाला भी है, जिसकी फजीलत में एक नहीं सैकड़ों हदीस रसूल ने बयान की है। उसकी बारी कब आती है? मतलब जो मेयार रसूल गिरामी बता कर गए, उन मेयारों पे हजरत अली इब्न अबी तालिब का इंतखाब नहीं किया गया। इस बहस को छोड़ दीजिए, किसने क्या किया, सोचिए ये उम्मत ने ऐसा क्यों किया। जनाब सैयदा का वाक़या बड़ा सेंसिटिव है, लेकिन इस वाक़े से थोड़ा हट के हम आगे चले जाएं। करबला का वाक़या रूनमा क्यों हुआ? फासला देखिए रसूल की दुनिया से रहलत में और करबला के वाक़े में 50-60 साल का फासला है। भाई 60 साल में उम्मत को ऐसा क्या हुआ? जिस नबी का कलमा पढ़ते थे उसी के नवासे के गले पर छुरी चलाने लगे। 60 साल में उम्मत के हया का मेयार ये था कि नबी की नवासियों के सरों से चादरें छीनी जा रही हैं। उसी दरबार में मिंबर पे खड़े होकर अजान भी दे रहा है, और उसी मोहम्मद के नवासे का सर नोके नेजा पर भी है। नोके नेजा पर भी होता तो इमाम सजाद बर्दाश्त कर लेते, नोके नेजा पे नहीं, अपने सामने रख के छड़ी से हुसैन के होठों पे मार रहा है। और हदीसें पर बल्ला है कि नबी इन होठों का बोसा दिया करते थे, सैयदा इन होठों को चूमा करती थी।
کبھی سجدوں کو طول دیا جا رہا ہے، کبھی اپنے نماز جمعہ کے خطبوں کو روک کر حسین کو اپنے گھٹنوں پہ بٹھایا جا رہا ہے، بیٹی کے احترام میں کھڑا ہوا جا رہا ہے۔ تو امتیں ایسی کیوں بنتی ہیں؟ خدا اس کا ایک ریزن بتاتا ہے، وہ ریزن یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ اگر اس دل نے اپنے الہ کو بدل لیا، من اتخذ الہہ ہوا، اس ہوا سے بچو، یہ ہوا سب سے خطرناک ہے۔ اگر اتنے سچے ساتھ رہنے والے بھی ساتھ چھوڑ سکتے ہیں کہ جن کو پتا تھا امام حسین کا مقام کیا ہے، قافلے میں امام حسین کے ساتھ چلے، 1-2 دن کا سفر نہیں تھا، مہینوں امام حسین کے ساتھ تھے، اور آخری دن جب عاشورہ کا دن ہوتا ہے، شب عاشور ہوتی ہے، کچھ لوگ امام حسین کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ خیام حسینی میں بڑا رش تھا، جب آپ تعداد پڑھتے ہیں تو قافلہ ٹوٹتا جاتا ہے۔ مثلا کہ 2000 لوگ امام حسین کے ساتھ تھے، تو اس سفر میں چلتے چلتے کچھ لوگ دولت کی وجہ سے، کچھ لوگ مولا کی فتح کی وجہ سے، کچھ لوگ مال کی وجہ سے، کچھ لوگ غنائم کی وجہ سے، یعنی جس کا جو مقصد تھا وہ ٹوٹا، اس نے حسین کو چھوڑ دیا، چھوڑتے گئے۔ عاشورہ کے دن وہ بچے جو خالص تھے، جن کے قلوب میں ہوا نہیں تھی، لا الہ الا اللہ، میرا کوئی الہ نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اب الہ اور اللہ میں بڑا فرق ہے کہ سارا معاملہ قلب کا ہے، دل کا ہے۔ ہو سکتا ہے آج زبان سے کوئی لا الہ الا اللہ کہے، علی ولی اللہ کہے، لیکن اس کا الہ کوئی اور ہو۔ الہ کا مطلب کیا؟ محبوب، معشوق۔ پیار اس دل میں کس کا ہے؟ اب اس پیار کا مقابلہ ہوتا ہے، کبھی یہ پیار خدا کی محبت سے بڑھ جاتا ہے۔ جب یہ بڑھ جاتا ہے نا، تو مطلب تیرا الہ اللہ نہیں ہے جس سے تو پیار کر رہا ہے۔ خدا نہ خواستہ اس جماعت کو کسی سے محبت ہو گئی، اب یہ محبت آ گئی ٹکر میں باپ کی محبت کی، ماں کی محبت میں۔ مثلا ماں نے کہا مثلا فلاں سے بات نہ کرو، فلاں کو چھوڑ دو، کہ آپ کو تو چھوڑ دوں گا، فلاں کو نہیں چھوڑوں گا۔ تقابل ہو گیا نا، اب الہ وہ محبت بن گئی۔ کسی کو گاڑی سے، کسی کو شہرت سے، کسی کو مقام سے، یہ محبتیں چلتی رہتی۔ انسان مجموعہ ان محبتوں کا۔ تبھی قرآن قطعاً نہیں کہتا کہ بے تحاشا محبت اولاد سے کرو، کہ خطرناک ہے۔ کبھی نہ کہ بے تحاشا محبت بیوی سے کرو، کہ خطرناک ہے۔ کبھی بھی نہیں کہا بے تحاشا محبت مال سے کرو، دولت سے کرو، خطرناک ہے۔ یہاں تک بول دیا کہ اولاد فتنہ، مال دنیا فتنہ۔ فتنہ کیوں؟ کیونکہ یہ محبت بندے کو باغی بنا دیتی ہے۔ کئی اولاد کی محبت میں باغی ہو جاتے ہیں، کئی مجازی محبتوں میں باغی ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ دل بڑا مقدس ہے۔ میں مجلسوں میں اس دل کی مثال پانی سے لیتا ہوں۔ پانی کتنا صاف و شفاف ہوتا ہے۔ پانی کا ایک نازک پن یہ بھی ہے کہ ایک قطرہ بھی اگر رنگ کا، کسی لال رنگ، پیلا رنگ چلا جائے، وہ پورے رنگ کو پکڑ لیتا ہے۔ دل بھی اسی طرح ہے، کہ دل بڑا پاک ہے۔ ہر کسی سے دل نہ لگایا کرو، یہ جس سے بھی لگتا ہے نا، اس کا رنگ کیا کرتا ہے؟ پکڑ لیتا ہے۔ جس سے بھی لگے گا، یہ ناممکن ہے رنگ نہ پکڑے۔ تبھی قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کون ہے جو اپنے دل کو رنگ خدا میں رنگ دے؟ یہ بڑا نازک ہے، دل صاف ہے، شفاف ہے، یہ ذائقہ بھی جلدی پکڑتا ہے، یہ رنگ بھی جلدی پکڑتا ہے۔ کبھی کہا رفیق ناباب سے بچو، غلط دوست سے بچو۔ کہ زبیر کبھی علی سے جدا نہ ہوتا اگر اس کا بیٹا نہ ہوتا، بیٹے نے باپ کو علی کا مخالف کر دیا۔ جنگ جمل کبھی نہ ہوتی اگر کچھ لوگ آ کر باتیں نہ بناتے۔ یہاں تھوڑی دوری ہوئی نا، امام ولایت کا مطلب یہ ہے تمہارا ہاتھ امام کے ہاتھ سے جدا نہ ہو پائے۔ بڑے بڑے نبیوں سے جدا ہو گئے، نوح کا بیٹا، قارون کا واقعہ، یعقوب کے بیٹے۔ یہ قرآن کیوں کس سے بتا رہا ہے؟ بیٹے ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، لیکن دلوں میں حسد کا زنگ لگ گیا، بھائی کے قاتل بننے چلے۔ مذاق نہیں بتا رہا قرآن۔ ابتدا انسانیت آدم اور حابیل اور قابیل دونوں بھائی ہیں، حب ذات کی وجہ سے۔ من اتخذ الہہ ہوا، جب الہ ہوا بن گئے تو بھائی نے بھائی کا قتل کر دیا، بھائیوں نے بھائی کو نہر کے اندر ڈال دیا۔ یوسف کی عمر کیا تھی؟ بھائی تھے، قاتل بنے اپنے ہاتھوں سے۔ اب مسلمان بولے کیسے ممکن ہے امت اپنے نبی کی بیٹی کے گھر پہ آگ لگائے؟ کیسے ممکن ہے یعقوب کے بیٹے اپنے بھائی کو گرا دیں؟ کیسے ممکن ہے حابیل قابیل کا واقعہ پیش آ جائے؟ قرآن تو سگے رشتوں کی بات کرا، آپ الگ رشتوں کی بات کر رہے ہو۔ کیسے ممکن ہے قارون موسیٰ کا دشمن بن جائے؟ کیسے ممکن ہے زبیر علی کے مقابلے میں آ جائے؟ یہ دل اگر کسی چیز کا عاشق بن جاتا ہے، اپنوں کا قاتل بن جاتا ہے۔ یہ بالکل نیچرل واقعات ہیں کہ پاکستان نظر نہیں آتا۔ بیوی نے شوہر کو قتل کر دیا، بھائیوں نے بھائیوں کو قتل کر دیا، باپ نے بچوں کو قتل کر دیا، بیٹے نے اپنے پورے خاندان کو قتل کر دیا۔ ڈیلی ہم واقعات سنتے ہیں۔ بھائی یہ انسان ہے، نبی اسی لیے آئے، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی کا کام یہی ہے، بشیرا و نذیرا، بشارت بھی دے، ان کے وجود کو تزکیہ بھی کرے، اور خدا پھر خود کہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ یہ حکم سب کے لیے ہے، کامیاب وہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے تزکیہ کیا وہ سلمان بنا، وقد خاب من دساہا، اور جو سویا رہا وہ دشمن زہرا بنا۔ یہ بات تزکیہ کی ہے، اور یہ نہ سمجھنا یہ سلسلہ وہاں تک تھا، یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور اخلاق کا معیار یہ تھا
رسول گرامی کا. کسی نے کہا مثلا یا رسول اللہ فلاں شخص شرابی ہے، فلاں شخص زانی ہے، فلاں شخص فلاں گناہ مبتلا ہے، کہ خبردار کسی کے بارے میں فیصلہ نہ کیا کرو. اخلاق کی پھر بلندی. ایک بندہ برا کر رہا ہے کہ خبردار اس کے بارے میں فیصلہ نہ کرو. یا رسول اللہ کب تک فیصلہ نہ کروں؟ کہ جب تک زندہ ہے. ہو سکتا ہے اپنی زندگی کے آخری دن میں یہ اللہ کی طرف پلٹ کے آ جائے. ایسا نہ ہو تو آج فیصلہ سنا دے اور کل تجھے ہی شرمندگی اٹھانا پڑے کہ میں جسے کہہ رہا تھا. اسی لیے ایک فلسفہ جو مکتب تشیع میں ہے، ہم کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے فلاں کی ابتدا کیا ہے، اس کی زندگی کا بیچ والا حصہ کیا ہے، یہ دیکھو اس کی انتہا کیا ہے. حر نے مولا حسین کا راستہ روکا، لیکن یہی ہو رہا ہے جس کی انتہا دیکھو حسین کی جھولی میں سر بڑا ہے اور جان دے رہا ہے. اگر کوئی اس کی ابتدا کو دیکھ کے حر کو برا بلا کہے پر انتہا کو نہ دیکھے، وہ آخر میں پچھتائے گا. اور کسی کی خوبصورت انتہا بھی نہیں دیکھنا، اس کی انتہا کو دیکھنا وہ کیا بنا تھا. ابتدا اچھی ہو پر انتہا میں قاتل زہرا بنے. ابتدا میں 17 حج ہوں. شمر نے 17 حج پیدل کیے. مؤذن ہے لشکر یزید کا. انتہا دیکھیے، حسین کے سینے پر سوار ہے اور گلے کو کاٹ رہا ہے. ہم انسان ہیں، امتوں میں بھی انسان گزرے، انبیاء کے بیٹے. یہ اللہ واقعات سناتا ہے. اصل جنگ ہے جنگ نفس، اور اہل بیت ہمیں اس جنگ سے نکالنا چاہتے تھے. تاریخ سبق ہے. سوال یہ ہے کہ آج میری جنگ کس کے ساتھ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں میرے وجود کا الہ کوئی اور ہے. نام اللہ کا لے رہا ہوں پر اس دل کا قبلہ غلط محبت بن چکی ہے. تو مولا فرماتے ہیں مومن، ہماری آمد تمہارے قلوب میں ہوتی ہے. دل کو پاک بنا. یہ بدن وہی کرتا ہے جو دل کہتا ہے. اب اگر دل میں غلط محبت آ گئی تو بندے کے ایکشنز بھی کیا ہوتے ہیں؟ غلط ہوتے ہیں. اگر دل میں اچھی محبت آ گئی تو آپ کے ایکشنز بھی کیا ہوتے ہیں؟ اچھے ہو جاتے ہیں. تبھی فرمایا یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو آہستہ آہستہ اس کے دل میں اچھی محبت ڈال. فرش عزا پہ آپ چھوٹے بچوں کو بھی لاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہم فرش عزا کے ذریعے اس کے دل کے پیالے میں حسین کی محبت کو اتار دیں. اگر آج مجلسیں نہ ہو تو دل پریشان ہو، کیونکہ معاملہ جو ٹی وی کا ہے، میڈیا کا ہے، سوشل میڈیا کا ہے، موبائل کا ہے، ان سب نے انسان کے دلوں کو نجس کر کے رکھا ہے. ایک بے سکونی اور عدم اطمینان کی زندگی گزر رہی ہے. یہ مجلس حسین ایک نور ہے جو آپ کے دل کو کیا کرتا ہے؟ روشن کرتا ہے. مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومثقال ذرۃ شرا یرہ. یہ جو ہم نے کھڑکیاں کھولی ہیں نا اپنے لیے، تو آپ کا جو مخالف ہے نا وہ بھی بڑی کھڑکیاں کھول دیتا ہے اپنے لیے. آپ اماموں کے کہنوں پہ جنت جاؤ گے، ہم خلفاء کے پیچھے لگ کے جنت میں چلے جائیں گے. اور جب وہاں پہنچیں گے تو ماجرا ہی کچھ اور ہوگا. حق پر تھے، اس کا انعام ملے گا، لیکن کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کی سزا بھی پروردگار عالم دے گا. جب ایک عام سا صحابی اپنی بیوی کے ساتھ، صحابی ہے، اخلاق سے بات نہ کرے، خدا سزا دے رہا ہے. اور اگر کوئی نبی کی بیٹی کی پسلیاں توڑے، میں تو بعض جوانوں کو کہتا ہوں شہادت کے واقعے کو بھی آپ ذرا چھوڑ دیجئے، لیکن دربار کا واقعہ تو سامنے نا، اس پہ تو مناظرہ بھی ہو سکتا ہے، تحقیق بھی ہو سکتی ہے. اس واقعے پہ چلو بولتے ہیں کہ وہ کتابیں ہیں یا ریفرنسز ہیں جو بھی یہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن دربار میں جانا، حق مانگنا، نہ دینا اور ہے کسی کو جھٹلانا. سندھ کے گاؤں کا بیچارہ دیہاتی تھا. ہم نے پوچھا آپ شیعہ کیوں بنے؟ کہا میں بس مولوی سے ایک سوال کرنے گیا تھا کہ نبی کی بیٹی گئی، حق ملا کہ نہیں. کہ اس نے بڑی باتیں کی، یہ حدیث تھی، یہ کہا نہیں وہ سب چھوڑ دو، مجھے اتنا بتاؤ مانگنے گئی تھیں خالی ہاتھ آئیں یا کچھ لے کر آئیں؟ کہ شرم سے اس کا سر جھک گیا. اس نے کہا نہیں خالی ہاتھ آئیں. کہ اگر میرے پاس نبی کی بیٹی نہیں، اس کے بچوں میں سے بھی کوئی سید آ جاتا نا اور مانگنے آتا، میں ایسے ہی دے دیتا. پوری امت دیکھتی رہی اور کھڑی رہی، انہوں نے خالی ہاتھ لوٹا دیا. قبلہ اس دن کے بعد میں سیدہ کے گھر کی طرف آ گیا. بڑے بڑے لوگ بی بی کی وجہ سے مکتب اہل بیت میں آئے، کیونکہ اگر علی کی ولایت کے دفاع میں کوئی ٹھوس آپ کو واقعہ ملتا ہے نا وہ سیدہ فاطمہ زہرا کا ہے. کیونکہ صرف دربار میں جانا نہیں ہے. یہ کہتے ہیں بھائی آپ شیعوں کی باتیں تاریخ اٹھائیے، ایک ایک انصار اور مہاجر کے گھر گئی ہیں اونٹنی پہ بیٹھ کر. خود کہا کہ علی میں جاؤں گی. ایک ایک انصار کی دروازوں پہ دستک دیے. ان کی عورتوں کو بولا کہ اپنے شوہروں سے پوچھو کہ میرے بابا کہہ کر نہیں گئے تھے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، مجھے تو میرا حق نہیں دیا، علی کو بھی نہیں دیا. اتنی محبت اپنے مولا سے اور اپنے آقا سے. یہ واقعہ آپ سب نے سنا کہ مولا گھر جاتے تھے، فرماتی تھی علی میں نے سنا ہے کہ یہ لوگ تو جب سلام بھی نہیں کرتے. صرف کچھ دامادوں کا احترام تو واجب نہیں ہے نا، علی بھی تو داماد رسول ہے. یہ غیرت علی پہ کیوں نہیں آتی مسلمان کو؟ مولا نے فرمایا کہ سیدہ آپ سلام کی بات کرتی ہیں، میں سلام کرتا ہوں، علی کے سلام کا کوئی جواب بھی نہیں دیتا. دل علی پہ جو گزری، اگر صرف وہ حال آپ پڑھ لیں کہ رات کے اندھیروں میں کنویں میں سر ڈال کے پوری پوری رات مولا روتے تھے.